میں نے چنوں کے آخری دانے منہ میں ڈالے، کاغذ کے لفافے کی گیند سی بنائی، آگے پیچھے دیکھا، دور کونے میں ڈسٹ بن تھی۔ میں ڈسٹ بن کی طرف چل پڑا، قریب پہنچا، کچھ سوچا اور واپس آ گیا۔ لفافے کی گیند اسی طرح میری مٹھی میں دبی تھی۔ مجھ سے کالج اور یونیورسٹیوں کے اکثر نوجوان مطالعہ کرنے کا طریقہ پوچھتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، ہمیں کون سا علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے، اور ہم پڑھی ہوئی چیزوں کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے سوال ہمیشہ میری دلچسپی کا موضوع رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، بھائیوں اور بہنوں، مطالعہ ایک شوق نہیں، ایک عادت، ایک لت ہوتی ہے۔ جس شخص کو یہ لت پڑ جائے، اسے پھر اس قسم کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لت کیسے پڑتی ہے، ہم مطالعے کو اپنی عادت کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کا صرف ایک طریقہ ہے۔ آپ اپنی زندگی کا ہر اضافی پل، ہر اضافی لمحہ مطالعے کو دے دیں۔ میں نے ایک لمبی جدوجہد کے بعد مطالعے کو عادت بنا لیا ہے۔ میرے سامنے جو چیز پڑی ہوتی ہے، میں اسے اٹھاتا ہوں اور پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوں تو پلیٹس الٹی کر کے کمپنی کا نام پڑھنے لگتا ہوں۔ چمچوں، چھریوں اور کانٹوں پر کھدے مارکے اور نشان دیکھنے لگتا ہوں۔ اخبار کا ٹکڑا مل جائے، ٹیشو پیپر کا ڈبہ ہو، دوا کا بروشر ہو، گولیوں کی ڈبی ہو، کوئی میگزین ہو، سامنے کوئی سائن بورڈ ہو، بیرے کے سینے پر لگی نیم پلیٹ ہو یا اینک کے فریم پر کندہ لفظ ہو، میں فوراً پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میری یہ عادت اس قدر پختہ ہو چکی ہے کہ میں غیر ممالک کے سفر کے دوران مقامی اخبارات اور میگزین تک پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کی زبان میرے لیے اجنبی ہوتی ہے، لیکن میں تصویروں اور نقشوں کی مدد سے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بار میں نے ہسپانوی زبان کا اخبار خریدا اور ایک دوست کی مدد سے اس کی ساری سرخیاں پڑھ گیا۔ اس مشقت کے دوران میں خود کو ہسپانوی زبان کا ٹھیک ٹھاک عالم سمجھنے لگا۔ میں جہاں جاتا ہوں وہاں کوئی نہ کوئی کاغذ دریافت کر لیتا ہوں اور گفتگو کے دوران آنے والے وقفوں میں وہ کاغذ پڑھ جاتا ہوں۔ میری جیب اور میری ڈائری میں بھی اکثر کوئی نہ کوئی تراشا، کوئی نہ کوئی مضمون پڑا ہوتا ہے۔ میں اگر ٹریفک میں پھنس جاؤں یا مجھے کسی کا انتظار کرنا پڑے تو میں فوراً یہ تراشا نکالتا ہوں اور اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ رہی کتابیں اور اخبارات، تو ان کے بارے میں میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب فضول اور کوئی اخبار بیکار نہیں ہوتا، اور جو شخص روزانہ 2 گھنٹے مطالعہ نہیں کرتا، اسے خود کو پڑھا لکھا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی ساری سندیں، اس کی ساری ڈگریاں ضبط ہو جانی چاہیے۔ یہ تو تھی مطالعے کی بات۔ اب میں آپ کو ایک اور دلچسپ عادت بتاتا ہوں۔ پچھلے 20 برس سے میں جب بھی بازار سے کوئی سودا خریدتا ہوں اور دکاندار مجھے یہ سودا کسی اخباری کاغذ میں لپیٹ کر دیتا ہے، یا یہ سودا مجھے کسی کتاب یا اخبار کے ورق سے بنے لفافے میں ملتا ہے، تو میں واپسی پر وہ لفافہ، وہ کاغذ سیدھا کرتا ہوں اور اس کا ایک ایک لفظ پڑھ جاتا ہوں۔ اس عجیب و غریب عادت کی وجہ میری عجیب و غریب سوچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خوراک کی طرح فکرے اور لفظ بھی آپ کا رزق ہوتے ہیں، اور قدرت مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ذریعے یہ رزق آپ تک پہنچاتی ہے۔ چنانچہ یقین کیجئے، آج تک وہ تمام لفظ، وہ تمام فکرے جنہوں نے میری زندگی میں بنیادی کردار ادا کیا، جنہوں نے میری سوچ، میرے عمل کے سارے دھارے بدل دیے، وہ فکرے، وہ لفظ مجھے انہی لفافوں، اخبار کے انہی کٹے پٹے کاغذوں سے ملے۔ چنانچہ میری زندگی میں یہ لفافے بڑے قیمتی ہیں۔ دیکھیے بات کہاں سے چلی اور کدھر نکل گئی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میں چنوں کا لفافہ ڈسٹ بن میں پھینکنے لگا، لیکن کچرے کی ٹوکری کے قریب پہنچ کر واپس آ گیا۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میں یہ لفافہ پڑے بغیر پھینک رہا ہوں۔ میں واپس گاڑی میں بیٹھا، کاغذ کی گیند کھولی، لفافہ سیدھا کیا، اس کے کنارے کھولے اور اسے جھولی میں پھیلا کر پڑھنے لگا۔ یہ نفسیات کی کسی کتاب کا ورق تھا۔ اس ورق پر ولیم جیمز کا ایک نہایت خوبصورت فلسفہ درج تھا۔ میں ولیم جیمز کے بارے میں بس اتنا جانتا تھا کہ یہ ایک معروف نفسیات دان تھا اور خود کو سگمنڈ فرائیڈ کا شاگرد کہتا تھا۔ باقی اس نے زندگی میں کیا کیا کام کیے، میں ان سے نابلد تھا، لیکن اس کاغذ پر درج وہ فلسفہ کمال تھا۔
اس نے کہا کہ انسان کے ہر جذبے کے ساتھ ایک فعل وابستہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ دکھی ہو تو وہ روتا ہے، وہ خوش ہو تو وہ ہنستا ہے، وہ غصے میں آئے تو وہ چیختا چلاتا ہے، وہ محبت کرے تو وہ پچکارتا ہے، بوسہ لیتا ہے، وہ خوف زدہ ہو تو وہ بھاگتا ہے، وہ کامیاب ہو تو چھلانگیں لگاتا ہے، تالیاں پیٹتا ہے، اور وہ بھوکا ہو تو ندید پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ولیم جیمز کی یہ بات یہاں تک تو عام روزمرہ کا مشاہدہ تھا، لیکن آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ اگر انسان اس عمل کو الٹا دے، وہ کسی جذبے سے وابستہ فعل یا عمل دہرانا شروع کر دے، تو تھوڑی ہی دیر میں اس عمل یا اس فعل سے وابستہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص بڑا ریلیکس بیٹھا ہو، وہ اٹھے اور اٹھ کر ناراضگی اور غصے کی ایکٹنگ شروع کر دے، وہ چیخنے چلانے لگے، تو تھوڑی دیر بعد ہی اس کے جسم میں حقیقتاً غصہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غصے سے بھرا بیٹھا ہو لیکن وہ اوپری دل سے خوش مزاجی اور وزیداری کی ایکٹنگ شروع کر دے، وہ ہر ملاقاتی سے اٹھ کر ملے اور ناگوار سے ناگوار بات بھی ہنس کر برداشت کر لے، تو ذرا دیر بعد خوش مزاجی اس کے غصے کی جگہ لے لے گی، وہ حقیقتاً خوشگوار اور ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ ولیم جیمز کے ان الفاظ نے میرے اوپر جادوئی کام کیا۔ ان دنوں میری شوگر عروج پر تھی۔ شوگر کا ایک اثر انسانی مزاج پر بھی مرتب ہوتا ہے۔ انسان پسماندہ، اداس اور چڑچڑا رہنے لگتا ہے، وہ مرکیورس ہو جاتا ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، ذرا ذرا سی بات اسے بدمزاج اور لڑاکا بنا دیتی ہے۔ ان دنوں میری شوگر آؤٹ آف کنٹرول تھی، لہٰذا میں ان دنوں خود کو تنہا اور اداس محسوس کرتا تھا۔ لوگوں کی ہنسی، لوگوں کا مذاق گولی کی طرح میرے سینے پر لگتا تھا۔ اس وقت ولیم جیمز کے یہ الفاظ الہام کی طرح میرے اوپر اترے، لہٰذا اس لفافے نے میرا مقدر، میری زندگی بدل دی۔ اس کے بعد میں نے برے لمحات میں خوشی اور خوشی کے عمل کو اپنا معمول بنا لیا، لہٰذا میں چند ہی دنوں میں نارمل اور خوشگوار زندگی گزارنے لگا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ مجھے جب بھی غصہ آتا ہے، میں جب بھی چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہوں تو میں ہنسنا شروع کر دیتا ہوں، میں لوگوں کو لطائف سنانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں جب بیزار اور اداس ہوتا ہوں، تنہائی اور اکیلے پن کا شکار ہونے لگتا ہوں، تو میں دن میں 2 بار شیو کرتا ہوں، بہترین سوٹ پہنتا ہوں، اعلیٰ خوشبو لگاتا ہوں، گاڑی کی سروس کراتا ہوں، اسے پالش کراتا ہوں اور اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہوں، لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، نوجوان بچے اور بچیوں سے گپ لگاتا ہوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زندگی کے مثبت پہلوؤں پر لیکچر دیتا ہوں، مزاحیہ لیکچرز پڑھتا اور کارٹون فلمیں دیکھتا ہوں، شاپنگ کرتا ہوں، اچھی فلمیں دیکھتا ہوں، دوستوں کے ساتھ لمبی لمبی سیریں کرتا ہوں اور نیکی کے کام کرتا ہوں، اور چند ہی گھنٹوں میں، چند ہی دنوں میں میرا مرال کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ میں اپنے اندر نئی قوت، نئی حرارت محسوس کرتا ہوں۔ میرے برے موڈ کے دنوں میں اگر گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو میں یہ سوچ کر خوش ہوتا ہوں کہ چلو اچھا ہوا، اب پرانے گلاس کی جگہ نیا گلاس آ جائے گا۔ اس سوچ کے باوجود اگر میرا افسوس ختم نہ ہو تو میں شام کو نئے گلاس لے آتا ہوں۔ یہ نئے گلاس پرانے گلاس کا دکھ دور کر دیتے ہیں۔ ان دنوں اگر بچے شور کرنے لگیں اور ان کا شور میرے مزاج پر تیزاب کی طرح گرنے لگے تو میں انہیں ڈانٹنے کے بجائے ان کے ساتھ مل کر شور کرنے لگتا ہوں، میں ان کے کھیل میں شامل ہو جاتا ہوں۔ یقین کیجئے بچوں کے یہ کھیل میری سنجیدگی، میری اداسی کو بہا لے جاتے ہیں اور میں نارمل ہو جاتا ہوں۔ چنوں کا وہ لفافہ اور ولیم جیمز دونوں میرے محسن ہیں۔ ان دونوں نے مجھے زندگی کا نیا رخ، نیا پہلو دکھایا۔ زندگی کے اس پہلو، اس رخ نے مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، لہٰذا میں دن رات ولیم جیمز اور چنوں کے اس لفافے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے،
اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔